پاکستان کا 56% اگر پاپولیشن گرو کرے گی تو ان کے لیے ایکسٹرا یہ الیکٹریفیکیشن, گیس, ایجوکیشن, پبلک ٹرانسپورٹ کہاں سے آئے گی؟ اور سب سے بڑی بات, لیٹ می جسٹ میک اے اسٹیٹمنٹ ہیئر, جو ہم سب باتیں کرتے ہیں انفارچونیٹلی وہ ری امیجن پاکستان میں بھی نہیں کی جاتی. پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ ملائیشیا سے کمپیئر کریں, جن کنٹریز کو ہم کہتے ہیں نا انہوں نے ترقی کی ہے, اگر ہم سنگاپور سے کریں, ایون بنگلہ دیش سے کریں, ایک بیسک بڑا ڈفرنس ہے. دے ہیو لیوڈ ایٹ پیس ود ان اینڈ ایٹ پیس ود دیئر نیبرز. دس از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. ٹریڈ از, جب تک آپ ٹریڈ ہی نہیں کریں گے, ہمارے 4 نیبرز ہیں, 3 کے ساتھ دنگل ہو رہے ہیں اور پھر بھی لوگ خوش نہیں ہیں. اور یہ مقبول ٹائپ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایٹم بم کس لیے بنایا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی بھی جب سیلاب آیا تھا تو مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیں کہ اس نے ایک بات کی تھی شاید ٹماٹر منگوانے کے لیے وہاں سے, انڈیا سے. عمران خان کے وقت میں چینی منگوانے کی بات ہوئی تھی, شاٹ ڈاؤن, کیونکہ ہمارے تو ایسے وہ بیٹھے ہیں جیالے ہر کابینہ میں کہ وہ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ. بات یہ کہ اگر آپ ٹریڈ ہی نہیں کریں گے, مطلب میرے لاجک سے, میری اکنامک لاجک سے, کنٹریز ڈونٹ گرو اکنامکلی, ریجنز گرو, کنٹریز بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ. اینڈ انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ 2 countries, the fastest growing countries in the world, 2 are our neighbors, India and China. اور ہم اس کا نہیں فائدہ اٹھا سکے. پچھلے 30 سال میں فاسٹسٹ گروئنگ کنٹریز ہے, اسٹل آؤٹ لک ایسے ہی ہے. اگر اس کا فائدہ نہیں, بھائی کنٹریز موو آن. ہسٹری میں جو اسٹرک رہتی ہیں وہ آگے نہیں جا سکتی ہیں. یہ آپ کسی کی ایگزامپل, ہمارے ہاں سارے بیٹھ کے ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں جرمنی کی, سارے بیٹھ کے جاپان کی ایگزامپل. بھائی دے چینج کمپلیٹلی. جو ہٹلر والا جرمنی تھا وہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار والا جرمنی نہیں ہے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے شب و روز محنت کی, اور بھائی شب و روز محنت تو وہ ہٹلر کے زمانے میں بھی کرتے تھے, صرف ان کا وہ ڈائریکشن غلط تھا. ہم اس کو محنت سے جوڑتے ہیں, بالکل الٹی انالیسس کرتے ہیں. انالیسس یہ ہے کہ کنٹریز موو آن آفٹر ڈیکیڈز آف وارز اینڈ ایوری تھنگ. یو سٹ ڈاؤن ٹو تھنک کہ جی آپ کے عوام کے لیے, کیونکہ جو پالیسی میکرز ہیں, جو ہمارا لیڈ ہے, ان کا کچھ نہیں جا رہا انڈیا کے ساتھ اگر دنگل رہے گا, ان کا کچھ نہیں جا رہا افغانستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ آپ کا دنگل جائے گا. جن کو بینیفٹ ہونا ہے ان سے تو پوچھیں جا کے بھائی آپ کیا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ٹریڈ کیسے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مودی از ناٹ اے پرابلم, بٹ کنٹریز ہیو ٹو فائنڈ ویز. جب آپ فائنینس منسٹر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ آبجیکٹیوز ہیں, گروتھ لانی ہے, فسکل ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, انفلیشن کم کرنا ہے, ٹیکس کلیکشن زیادہ کرنی ہے, یہی ہوتے ہیں نا, اور اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. تو فارن منسٹر کو کس چیز پر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس نے کتنی سخت تقریر کی ہے, واہ 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 جی, کہ ریلیشن شپ اور خراب ہو گئی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی جب آپ آئے تھے آپ نے کیا کیا ریجنل پیس کے لیے. کوئی کویسچن کوئی پوچھتا ہے کہ ریجنل پیس کے لیے کیوں نہیں کیا, وائی, واٹ واز دی اٹیمپٹ, واٹ واز دا, کوئی بیک ڈور چینلز آپ نے اسٹارٹ کیے ہیں یوز کرنے کے لیے. آئی مین وی ہیو ٹو ری انوینٹ اور سیلف. اینڈ میں جو کہتا ہوں ود ان دوسری جو بنگلہ دیش, ملائیشیا وغیرہ, پچھلے 30 سال 40 سال میں ہمارا جو جہادی کلچر یہاں رہا ہے, اور ہم یہ فخریہ طور پر کہتے ہیں 80,000 ہم نے قربانی دی ہے. تو بھائی اگر آپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے قربانی دیں گے اپنے بچوں کی, کہ آپ کے یہ TTP الاؤ ہے, جیش محمد, لشکر طیبہ, فلانا, یہ انڈیا اسپیسیفک, یہ کشمیر اسپیسیفک, یہ افغانستان اسپیسیفک, تو آپ پھر دین واٹ کائنڈ آف اے کنٹری آر یو. آپ کا جو امیج ہے دبئی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی کہ جی ہم بڑے پیسفل لونگ پیپل ہیں, یا یہاں آپ آئیں اور انویسٹ کریں, کسی کو نہیں بتانے کی ضرورت پڑتی. پاکستان کو کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ بیکاز وہ کہتے ہیں یار وی ہیو لاسٹ پیشنس ود یو, پلیز اسٹارٹ ٹو امپلیمنٹ. فیٹف کی جب تلوار فائنل آ کے لگی کہ یہ 8 آرگنائزیشنز آپ بین کریں, اینڈ اے ریئل وے میں بین کریں, یہ نہیں کہ دوسرے نام سے بن جائیں, پھر آپ کو ہوش آئے. لیکن آج بھی جو آپ کی جو مینٹیلٹی ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے ہمیں بتانے والے کہ جی ہم لشکر طیبہ پر بین لگائیں, تو جب آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے گروتھ کے لیے. سر کریڈٹ بائی کریڈٹ از ڈیو, جس میں نواز شریف نے بات کی تھی اس پہ ڈان لیکس کر دیا. ڈان لیکس میں کیا تھا؟ ایک کریڈیبل ادارہ اس کو تباہ کر دیا. ایک ڈان لیگ, آئی وٹنس ٹو دیٹ کہ جی وہ جہاں پہلے کابینہ میں بتایا گیا کہ جی کس طرح سے دنیا کے لیڈرز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ, اس کے بعد یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی پالیسی تھی جس میں یہ
لیگس کا ذکر ہے. اچھا لیگ تو تقریباً ہر میٹنگ کے جو اندر بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے. تو اس میں کیوں وہ اتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا ڈان لیگس کا؟ صرف ایک وجہ سے کہ میسج کو کل کرنا تھا, تو میسنجر کے پیچھے پڑ گئے کہ میسنجر کون تھا کہ جس نے باہر لیک کیا, اور 2 وزیروں کی قربانی دینی پڑ گئی, فاطمی صاحب کی, طارق فاطمی صاحب کی, اور پرویز رشید صاحب کی, اور ایک سینئر بیوروکریٹ تھی ان کی. پرویز رشید تو سوچیں گے کہ ہر مصیبت میں مجھے کیوں آگے کر دیتے ہیں, وہ سب سے ڈسپوزیبل قربانی کے لیے ہے. اب مجھے خود بتائیں کہ ایشو یہ تھا کہ یہ جو آپ کی اپنی یہ جہادی آرگنائزیشن, اس پر آپ ایکشن لیں یار خدا کے لیے. اب وہاں سے کیونکہ وہ میسج کو آپ اس کی ڈبیٹ 6 مہینے تک سن لیں, وہ جب ہوا ڈان لیگس, اور اس کے بعد 6 مہینے کیا ہوا, یہ نہیں کبھی ڈسکس ہوتا تھا کہ واٹ واز ان اٹ یار, واٹ واز ان اٹ, ایسا کیا ہو گیا, کیا قیامت ہو گئی کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ اندر کیا بات ہوئی ہے. یہی ایشو ریز کیا تھا نا. وہ لوگ اب سائفرز لیک کر رہے ہیں. تو اس میں ایون جب مودی آئے نواز شریف سے ملنے, ڈپلومیٹک وکٹری تھی, بٹ پورے اپوزیشن نے مودی کا یار غدار کیا اس کو. سو شوڈ پی ایم ایل این ناٹ شو میچورٹی اینڈ لرن دا لیسنس کہ یار یہ غلط ہوا تھا. اب ہم پی ایم ایل این سے بھی وہی باتیں سنتے ہیں کہ جی کشمیر کھو دیا عمران خان نے, رو کا دیکھیں ایک تو اسٹیٹمنٹ کیا تک ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے وہ بات کی ہے, آئی تھنک جو سب سے بڑا تھا یہ مودی تو خیر وہ آئے تھے, وہ ہی واز کمنگ فرام افغانستان, بٹ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا ون آف دی مین فارن پالیسی انیشیٹوز فار دا گڈ آف پاکستان جو تھا, وہ 99 میں جب واجپئی صاحب کو لے کے, ریممبر ہی واز اے بی جے پی لیڈر, اور بی جے پی always had been hostile, still is hostile to Pakistan, unlike کانگریس بھی ہے, بٹ بی جے پی تو بالکل ایکسٹریم, وہ آر ایس ایس کو اس وقت تو بالکل آر ایس ایس ٹائپ اس کو کیا جاتا تھا. فرسٹ ایگزیکٹلی اس کا پرائم منسٹر کو آپ ایک بس یاترا کے تھرو لاہور لے کے ہیں, اینڈ پرائم منسٹر واجپئی گوز ٹو مینار پاکستان وچ از اے سمبل فار پاکستان, کریشن آف پاکستان, اور وہاں جا کے وہ لکھیں جو پاکستانی سننا چاہتے تھے کہ ہم اپنے دل و جان سے پاکستان کے وجود کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ہم خواہش ہے ہماری کہ پاکستان ترقی کرے اور گرو کرے. اس کے بعد آپ نے کارگل کر دیا, اور لاہور پیس اکاؤٹ ہوا, اور اس کے بعد کارگل کیا گیا, اور رائٹلی سو واجپئی اینڈ دا انڈینز پر سنپڈ کہ بھائی ایک اس نے پولیٹیکل رسک لیا, اتنا بڑا پولیٹیکل رسک لیا کہ جی وہ بی جے پی کے پرائم منسٹر, بائی دا وے ان کے الیکشنز ہونے والے تھے, ابھی ان کے الیکشن جب ہونے والے تو پتہ چلا کارگل پر چڑھائی ہو گئی ہے, تو وہ تو مڑ کے کہہ رہے بھائی آپ نے تو مجھے مروا دیا ٹوٹل. سو ہی وڈ بی ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ, اگر بام بھی کرانا پڑے پاکستان پر, ٹو ریسٹور ہز کریڈیبلٹی کہ جی میں نے. لاہور پیس ایکارڈ سائن ہوا تھا 99 فیبری میں, 6 سال کے بعد اسلام آباد پیس ایکارڈ اسی پرائم منسٹر واجپئی کے ساتھ سائن کیا جنرل مشرف نے. لفظ پر لفظ سیم ہے ایکسیپٹ فار ون تھنگ. In 2005 document, peace accord, Pakistan conceded for the first time that Pakistan will no longer allow its territory to be used for cross-border terrorism. Lahore peace accord میں کہنے کا مطلب یہ آپ نے 6 سال ضائع کر دی, پرائم منسٹر کو بھون کے رکھ دیا, اس کو نوکری سے نکال دیا, پی ایم ایل این کا رگڑا لگا دیا, ملٹری انٹروینشن کر لیا, بیکاز جنرل مشرف کے پاس تو بڑا ایزی چوائس تھی. اگر آپ اس وقت کی ہسٹری پڑھیں, نسیم زہرا کی بھی بک ایک بڑی اچھی ہے, کہ ان کے پاس تو اگر کشمیر پر قبضہ ہو جائے تو باہر نہیں آ رہے, اور اگر نہیں ہوگا تو ہم کو کر دیں گے.